عزیزو محرم کا مہینہ ہے، ملاحظہ فرمائے وسائل الشیعہ الجزء الرابع عشر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 500، جلد نومبر 14، صفحہ نمبر 500، باب الاستحباب البکاء لقتل الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں گریہ کرنا، زاری کرنا، بے تابی کرنا، بے قراری کرنا، اس کا ثواب۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مولا حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام زین العابدین سید السجاد سلام اللہ علیہ فرماتے تھے ایما مؤمن دمعت عیناہ لقتل الحسین علیہ السلام حتی تسیل على خدیہ بوأہ اللہ بها غرفا یسکنها احقابا، جو بھی کوئی مؤمن اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کس کے غم میں؟ حضرت امام حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی مصیبت میں آنکھوں میں آنسو آ جائے اور یہ آنسو بہہ جائیں، اس کے رخسار پہ یہ گر جائیں، اس کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قصور، محلات، پیلسز، کیسلز جنت میں اس کے لیے بنا دے گا، اور وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ دمعت عیناہ، ہر مومن یا مومنہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرے، حتی تسیل علی خدہ، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس کے رخسار پہ آ جائے وہ آنسو۔ فیما مسنا من الاذی من عدونا، وہ یاد کرے جو ہمیں درد، جو تکلیف ہوئی ہمیں اپنے دشمنوں کے ہاتھ، ہم نے اپنے دشمنوں کے ہاتھ ہمیں کیا تکلیفیں ہوئی، اگر وہ یاد کرے اور گریہ کرے۔ بوأہ اللہ مبوء صدق، اللہ تعالیٰ وہ جنت جو صادقین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ جنت جو صالحین کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ جنت جو انبیاء کے لیے مخصوص کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو ساکن کرے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا۔ ایما مؤمن مسه اذى فينا فدمعت عیناہ حتى تسیل على خده من مضاضة ما اوذینا فینا، اگر کوئی مومن ہماری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتا ہے، ہماری وجہ سے ایک مومن ہے کہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نواسب نے پکڑ کے اس کو مارا، 2 تپڑ مار دیے، ٹھیک ہے نا، اس کی بے عزتی کی، ایک رافضی چہرے پہ تھوکا یا کوئی غلط اذیت پہنچا، تو ہماری محبت کی وجہ سے جب کسی کی اذیت ہوتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے اس کو یاد آتا ہے، اپنی بے کسی یاد آتا ہے، تو وہ روتا ہے کہ مجھے میرے مولا کی محبت میں لوگوں نے اذیت دی ہے، تو اس کو اگر آنسو آ جائے، صرف اللہ عن وجہ الاذى وآمنہ یوم القیامہ من سخطہ والنار، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو جہنم کے آگ سے اللہ تعالیٰ امان دے دیتا ہے۔ یہ کافی مشہور حدیث ہے، ریان ابن شبیب روایت کرتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابكِ للحسین ابن علی علیہ السلام، اے ریان ابن شبیب، جب بھی تجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بھی بیٹا آپ کا دنیا سے چلا جائے، بیٹی دنیا سے چلی جائے، ہاں، والد والدہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس مصیبت کو بھول جا، اس مصیبت پہ گریہ نہ کرنا۔ فابکِ للحسین، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کہ اس مصیبت کے سامنے کوئی دنیا میں مصیبت ہے ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کر۔ فرمایا یا ابن شبیب،
إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. يا ابن شبيب اگر تو مولا امام حسین علیہ السلام کو یاد کر، ان کے غربت، ان کی تنہائی، ان کی بے کسی، ان کے مصائب، ان کے آلام کو یاد کرے اور تو گریا کرے اور تیرے آنسو گر جائیں، آنسو آنکھ سے نکلتے ہی تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، زیادہ ہو کم ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یا ابن شبیب ان كنت ان سرك ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسین علیہ السلام۔ یا ابن شبیب اگر تجھے پسند ہے، تجھے خوشی ہوتی ہے کہ تو روز قیامت تیرے سب گناہ معاف ہوئے، روز قیامت محشور ہو، تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ زیارت کر امام حسین علیہ السلام، زیارت کر امام حسین علیہ السلام۔ یا ابن الشبیب ان سرك ان تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليهم فلعن قتلة الحسين۔ یا ابن شبیب اگر تجھے پسند ہے، تجھے محبت ہے اس بات سے کہ جنت کے پیلسز میں، جنت کے قصور میں، جنت کے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ سکونت ہو تیری، اللہ اکبر، بڑی بات، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ سکونت ہو، ٹھیک ہے، ان کا پڑوس مل جائے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی پڑوس مل جائے، امام حسن علیہ السلام کی پڑوس مل جائے، امام حسین علیہ السلام کی پڑوس مل جائے، تو اس کا کیا ہے طریقہ کار؟ جو لوگ ظلم، جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ان سے دشمنی رکھو، ان سے براءت کا اظہار کرو، ان کو لعنت کرو، دشمنوں نے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف نرمی نہ ہو دل میں، ٹھیک ہے نا۔ قاتلین امام حسین علیہ السلام کی کو لعنت کرو، اور ان کے قاتل ایک آدمی نہیں ہے، جنہوں نے لشکر بنایا، جنہوں نے اس حکومت کی تاسیس کی، وہ لشکر کب سے بنا؟ جب سے اس حکومت کی تاسیس ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك۔ یا ابن شبیب ان سرك ان يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیہ السلام فقل متى ما ذکرته۔ یا ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہی ثواب ملے جو ثواب ملا ہے ان لوگوں کو جو کربلا میں شہید ہوئے، وہی ثواب تجھے مل جائے، تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے اللہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش ہم کربلا میں ہوتے، دعا کر لو کہ میں اپنی جان قربان کرتا، یہ دعا ہمیشہ کرتا رہو، یا اللہ کاش میں کربلا میں ہوتا کہ میں اپنی جان قربان کرتا مولا حسین علیہ السلام، میں اپنا میرے گلے میں تیر آتے ہیں، میں ذبح ہو جاتا، امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے میں ذبح ہو جاتا، یا کوئی بہن ہے وہ بھی اسی طرح دعا کرے کہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پہ آنچ آنے سے پہلے، ان کے چادر چیننے سے پہلے میں وہاں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیتی بی بی کے صدقے۔ تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ وہی شہداء کربلا کا اجر انسان کو دے گا۔ فرمایا یا ابن شبیب، معاف کیجیے، ان سرك ان تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، اگر یا ابن شبیب اگر تجھے یہ پسند ہے کہ ہمارے ساتھ جنت کے بلند ترین مقامات پہ ہمارے ساتھ محشور ہو، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، ہمارے حزن میں حزین ہو جانا، ہمارے غم میں غم زدہ ہو جانا، اور ہمارے خوشیوں میں خوش ہو جانا۔ اگر تم چاہتے ہو ہمارے ساتھ محشور ہو تو اس کا شرط یہی ہے۔ یہ سب محبت کی شروط ہیں عزیزوں، نصرت، محبت، یعنی نصرت بھی کرنا ہے تو محبت کی وجہ سے، غم زدہ بھی ہونا ہے تو محبت کی وجہ سے، خوش بھی ہونا ہے تو محبت کی وجہ سے، یعنی محبوب، موالی، ہمارے سردار جو ہے سلام اللہ علیہ، ہمارے سید جو ہے سلام اللہ علیہ، ان کی محبت اتنی زندگی کے ہر شعبے میں حاکم ہو
کہ ان کے غم میں غم زدہ ہو جانا، ان کی مصیبت میں رونا، ان کی خوشی میں خوش ہونا. والفرح وعليك بولايتنا فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. اگر انسان ایک پتھر سے بھی محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. اللہ تعالیٰ یعنی اگر آپ کسی بھی غلط امام کے ساتھ محبت کرو گے تو اسی کے ساتھ محشور ہو گے، اسی کے ساتھ محشور ہو گے. یہ روایت ملاحظہ فرمائیے. مسمع ابن عبد الملک روایت کرتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا. امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ مسمع کیا تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہو، کربلا مشرف ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں مولا، میں کربلا نہیں جاتا، اس لیے کہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں جاؤں تو گورنر مجھے پکڑ لے گا، مجھے قتل کر دے گا، میں نہیں جا سکتا، میری بڑی بدنصیبی ہے، ظلم بڑا ہے. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر نہیں جاتے وہاں پر کیا تجھے تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کرتے ہو؟ مجھ سے پوچھا. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں بڑا مصائب کا ذکر کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں مصائب کا بڑا ذکر کرتا ہوں. قال اتجزع، امام علیہ السلام نے پوچھا کہ جب مصائب کا ذکر کرتے ہو تو مجھے ایک بات بتانا مسمع، کیا تو بڑا بے قرار ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، تجھے بے قراری ہوتی ہے؟ ان کے مصائب سن کر امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر تو اپنا قرار کھوتا ہے، اپنی آرامش کھوتا ہے. تو میں نے کہا اے واللہ، میں نے کہا اللہ کی قسم میں بڑا بے قراری کرتا ہوں. واستعبر بذلك حتى يرى اهلي اثر ذلك علي فامتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. عرض کیا کہ جی ہاں میں بہت بے قرار ہو جاتا ہوں، بہت روتا ہوں. میں اتنا روتا ہوں کہ میرے گھر والے، میرے قبیلے والے جانتے ہیں کہ میں نے بڑا گریہ کیا ہے. گریہ کے آثار میرے چہرے پہ بعد تک رہ جاتا ہے، اور میں کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں. مولا امام حسین علیہ السلام کے غم میں کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کے آثار بھی میرے چہرے پہ ظاہر، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اتنا رویا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بے قراری جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. کسی بھی طرح سے آپ بے قرار ہو جائیں مولا امام حسین علیہ السلام کے غم میں، سینہ زنی بھی ایک بے قراری ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ سرکوبی بھی ایک جو ہے بے قراری ہے. چہرے پہ تمانچہ مارنا یہ بھی بے قراری ہے. کوئی شخص کھانا چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے، یہ بھی بے قراری. کوئی زنجیر زنی کرے وہ بھی بے قراری. ٹھیک ہے نا. یہ سب جو ہے یہ بے قراری میں آتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کیوں زنجیر زنی کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، اس کی ایک خاص شکل تو نہیں ہے. فقال رحم اللہ دمعتک، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت کرے تیرے آنسوؤں کو، تیرے اشکوں پہ اللہ کی رحمت. اللہ اللہ، کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے مولا امام صادق علیہ السلام کو، یعنی کتنی محبت ہے اللہ کو، کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. عزادار کے چہرے سے جو اشک گرتا ہے، عزادار کے آنکھوں میں جو اشک جمع ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی ہر دعا مستجاب ہے. جب فرمایا رحم اللہ دمعتک، یعنی عزادار کے چہرے پہ اللہ کی رحمت، عزادار کے آنسوؤں پہ اللہ کی رحمت. یہ آپ سب کے لیے یہ دعا مقبول اور مستجاب ہے. اما انک من الذین یعدون من اہل الجزع عنا، من اہل الجزع لنا، بے شک کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو ہمارے غم میں بے قرار ہوتا ہے. تو واقعاً ہمارے غم میں بے قرار ہونے والے لوگوں میں سے ہے. والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا،
تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کا جو ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کے اجر تو بہت زیادہ ہیں. ایک اجر جو ہے امام صادق علیہ السلام ایک بشارت جنہوں نے دی ہے اور یہ سب کے کام آئے گا، سب عزاداروں. اور یہ محرم کا مہینہ ہے. اس جیسا عمل، نیک عمل، کون سا عمل؟ محبت اہل بیت علیہ السلام اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اور اس جتنا اور اہل امام امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کی مصائب میں رونا گریہ کرنا، اس جتنا ثواب کسی کام میں نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اما انک سترى عند موتک حضور آبائی لک. مسمع کردین، جب تیرے مرنے کا وقت آئے گا، جب تو بستر موت میں ہوگا، احتضار کی حالت میں ہوگا، تیرے گھر والے تیرے گھر جمع ہو جائیں گے. اور یہ سب کے لیے آئے گا انشاءاللہ ایک دن. بیماری کی حالت، ہاں ٹھیک ہے، دنیا سے جانے والا، اب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹروں نے بھی جواب دیا. اس وقت جب دنیا سے نکلنے کا وقت ہوگا تو دیکھے گا کہ اس وقت میرے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، امام مجتبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، میرے آبا تشریف لائیں گے. ووصیتهم ملک الموت بک وما یلقونک به من البشارة افضل. اور اس یہ روایات اس کے بہت زیادہ ہیں، یہ بھی کہ مومن کے مرتے وقت زیارت ہوتی ہے مومن کو. سب مسلمان، سب جو ہے زیارت کرتے ہیں، یعنی مسلم، کافر. امیر المؤمنین علیہ السلام کو مرتے وقت دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے ان کو. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کی داد رسی ہوتی ہے اور کافر کی داد رسی نہیں ہوتی. اچھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام حکم کریں گے ملک الموت کو کہ اس مومن کا خاص خیال رکھنا. اور اس سے بہتر وما یلقونک من البشارة افضل. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے خطاب کریں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام تجھ سے خطاب کریں گے، تجھے خوشخبری دیں گے کہ تو گھبرانا نہیں، دنیا سے جا رہا ہے، تو اہل و عیال ہے، اس کا ہم دیکھ بھال کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کرے گا، اس کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو ایک گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، تیرے بچے ہوں گے تیرے بعد، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور جو جگہ تو جا رہا ہے وہ بھی تجھے دکھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کریں گے، تو دیکھ لے گا اپنی جگہ جنت میں. یہ آزاداروں کے لیے بات ہے بھائی، پردے ہٹ جائیں گے، تو دیکھ لے گا جنت میں تیرا یہ قصر ہے، تیرا یہ محلات ہیں، تیرے یہ باغات ہیں، تیرے یہ آبشاریں ہیں. ایک آبشار ہے کس کا؟ شراب کا. ایک آبشار ہے شربت کا. ایک آبشار ہے دودھ کا. ایک آبشار ہے شہد کا. ایک آبشار ہے ٹھنڈے پانی کا. سبحان اللہ. اور کیا پرندے ہیں، کیا قصور ہے، دروازے ہیں یاقوت کے، وہاں پہ بستر ہے حریر کے. سبحان اللہ. سونا چاندی، وہاں پہ دسترخوان لگے لاکھوں کی تعداد میں، مختلف قسم کے غذا کھانے وہاں پہ، وہ تو دیکھ لے گا. اور اس وقت تجھ سے کہا جائے گا کہ تو واپس دنیا کو پلٹنا چاہتا ہے، ہاں، یا وہاں جنت میں کو جانا چاہتا ہے. تو کہے گا، خود ملک الموت سے کہے گا کہ جلدی سے میری قبض روح کر دے، جلد سے جلد میری قبض روح کر دے، تاکہ مجھے اس دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میں وہاں پہ جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی صحبت. تو فرمایا کہ وما یلقونک به من البشارة افضل. اور تجھے جو بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، وہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وَلَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَأَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا. اس وقت ملک الموت جب آئے گا، تیرا قبض روح کرے گا، تو وہ ایک ماں جو مہربان ماں ہے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کتنا مہربان ہے
ماں جو ہوتی ہے اس سے بھی ملک الموت تجھ پہ زیادہ شفقت رکھے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ شفاعت کیا ہے، حکم دیا ملک الموت کو کہ ہمارے مومن کا، ہمارے شیعہ کا، ہمارے محب کا خاص خیال رکھنا. پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما بکا احد رحمت لنا وما لقینا الا رحمہ اللہ قبل ان تخرج الدمعة من عینه. جو بھی شخص ہمارے دل سوزی میں، ہماری محبت میں، جو ظلم ہم پہ اہل بیت علیہ السلام پہ ہوا ہے اس پہ روتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی آنسو اس کی آنکھ سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل کر دیتا ہے. فَإِذَا سَالَ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ، اور پھر جب اس کے جو اشک ہیں اس کے چہرے پہ گر جاتے ہیں، فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّى لَا يُوجَدْ لَهَا حَرٌّ. اور اگر مومن عزادار کے آنکھ کے ایک قطرہ جہنم میں گر جائے، جہنم کے پورے آگ کو وہ خاموش کر دے گا، جہنم ٹھنڈا ہو جائے گا، جہنم میں حرارت ہی نہیں رہے گا. ایک قطرہ مومن کے، جو مومن ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے، 12 اماموں کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر اس کے آنکھ سے نکل جائے، ایک قطرہ جہنم میں گر جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جہنم میں حرارت نہیں رہتا، ٹھنڈ ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کا ایک قطرہ بھی گر جائے وہاں پہ، تو کیا فضیلت ہے ان آنسوؤں میں، اس گریا میں. اوکے جناب، بہت مہربانی آپ سب کی، خدا آپ سب کو عزت عنایت فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی خداوند متعال ہمیں اور آپ کو اس ماہ مصیبت میں، اس ماہ عزاداری میں محبت کے امتحان دینے کے توفیق عنایت فرمائے، غلامی کو ثابت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کنیزی کو ثابت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نوکر چاکر بن کے رہیں، بندہ و غلام بن کے رہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء اور خلفاء حقہ کا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسا غلامی کا عہد کریں، مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسے بندگی کا اور نوکری کا اور کنیزی کا عہد کریں کہ ہمیشہ کے لیے نسل و نسل تک ان کے غلام، ان کے نوکر، ان کے محب اور ان کا ناصر رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اگر اللہ نے توفیق دی، ان کے فرزند کے سائے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کا انتقام لے لیں ان کے دشمنوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اب میں آپ فون کالز کھولتا ہوں، جن لوگوں نے فون کر رہا ہے میں آپ کا کالز کا جواب دینے کی کوشش کروں گا بإذنہ تعالی. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم الشریف. تعالی
جناب السلام علیکم، بات کریں بھائی، بات کرو جناب، السلام علیکم، بات کریں. جی بھائی صاحب بات کریں. جی میں سید بادشاہ بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر پاکستان سے. خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے میرے بھائی. جی قبلہ میرا سوال تھا. ابھی ایام جی ازاد چل رہے ہیں اور جیسا آپ واقف ہیں پاکستان میں حالات پھر تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں. اچھا تو میرا ایک سوال تھا، برائے کرم غصہ نہ کیجیے گا. ابھی کیونکہ دوبارہ ہمارا جو ہے وہ ایک ظاہرہ فروغ میں سے ہے اور بڑی سی خوبی ہے. تو حالات کی پیش نظر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے اور حالات خراب ہوں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ گلگت میں بھی پرابلمس ہوئے ہیں کچھ، اور پنجاب سینٹرل پنجاب کی کچھ ایریاز کے اندر بھی ایشوز ہو رہے ہیں جہاں جی پہ جی ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے کہ جو لوگ خلفاء ثلاثہ کے اوپر یا ازواج کے اوپر کچھ بھی تبرہ کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. تو ان ایام نظام میں تو تبرہ غیر واجب ہے. تو ہم اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہم صرف یہی کہیں کہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، جس سے نہ اہل سنت کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کسی اور کو کوئی فرق پڑتا ہے. جی بالکل جائز کے بالکل. کہ ہم نام لے لیں ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ آج کل مختلف امام بارگاہوں میں یہ ہو رہا ہے. بہت دیکھیں شکریہ جناب. یہ ہاں جی جناب بہت مہربانی آپ، ہم جواب دیں گے اس کا. یہ تو تقیہ تو واجب ہے. یہ کوئی اگر مثلا آپ کے جان و مال کو خطرہ ہے یا آپ کے عزت و آبرو کو خطرہ ہے، اس میں تقیہ کرنا واجب ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے لعنت کریں، بلکہ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں نا، آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں، خلفاء کی تعریف بھی کر سکتے ہیں. آپ بشرط کہ یہ تقیہ ہو، دل و ایمان سے نہ ہو، تقیہ ہو. تو اگر مثلا وہاں پہ حالات خراب ہیں، آپ لعنت کریں تو یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کر سکتے. بلکہ اس کو لعنت نہ کریں، بلکہ یہی کہنا کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام پہ لعنت. اگر اس سے بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ بھی چھوڑ دیں. یہ لازمی بات ہے کہ تقیہ کرنا یہ لازم و ضروری ہے. اور تقیہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تقیہ کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں. جب بھی آپ کو یعنی خطرہ ہو اپنے جان پر، مال پر، عزت و آبرو پر، تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں ان کے جو امام ہیں ان کو برا بلا نہ کہیں، بلکہ ان کی تعریف بھی کرنا چاہیں. یہ تو یہ اچھی بات ہے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے زرارہ سے کہا کہ زرارہ، اگر کوئی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے تو تم اس کو ساتھ کیا کرو گے؟ زرارہ نے کہا کہ میں تو اس کا کال اتار دوں گا، اس کے چہرے کا کال اتار دوں گا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کرتا. میں بہت دفعہ مسجد جاتا ہوں تو ایک شخص ہوتا ہے ساتھ میں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، تو میں مسجد کا جو ستون ہوتا ہے نا، مسجد کے ستون کو اپنے اس کے درمیان پردہ بناتا ہوں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے نہیں سنا ہے. اور بعد میں آ کر میں اس سے مصافحہ کرتا ہوں، اس کا حال احوال پوچھتا ہوں کہ کیسے ہو، خیریت سے ہیں آپ بھائی، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ اتنا خبیث آدمی ہے کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی ہے اور امام علیہ السلام نے سنا بھی ہے. تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ وہ امام صادق علیہ السلام ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں سے احترام کرانا چاہتے ہیں، لوگوں سے دوستی کرانا چاہتے ہیں. اگر ایک کسی شخص نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی ہے تو فرض کرے امام صادق علیہ السلام اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو الٹا امام صادق علیہ السلام کو وہ بے حرمتی کریں گے یا کچھ ایسے غلط بات کہیں گے جس سے ان کی بے احترامی ہوگی، یا مذاق اڑائیں گے. کچھ دوسرے لوگ مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو ان کے دادا کو گالی دیا، بے ان سے جھگڑا کر رہا. تو یہ تقیہ کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ہاتھ ملاتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو جو شیعہ تھا زرارہ، وہ کہتا ہے تو میں تو اس کا کال اتار دوں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا سیرہ نہیں ہے. میرا سیرہ کیا ہے؟ میں اس شخص سے بھی ایسا دیوار کی ستون کے پیچھے ہوتا ہوں تو ستون کو پردہ بناتا ہوں جب وہ گالی دے رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آ کے اس سے ملتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے.
تو اس طرح لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. انسان ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ آپ کی جان، اپنے عیال کی جان خطرے میں ہو. جی بالکل، یہ اہل بیت علیہم السلام کا حکم یہ ہے.